مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات کو اس واقعے کی اطلاع تو ملی ہوگی اور اس کی وجہ سے آپ حضرات شاید پریشان بھی ہوں گے اور مضطرب بھی ہوں گے، تو میں آپ کو مناسب سمجھا کہ آپ کو خلاصہ دوں۔ میں جمعہ کے دن بیت المکرم میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور اسی کے لیے آج روانہ ہوا تھا، اور میرے ساتھ میری گاڑی میں میری اہلیہ بھی تھیں اور ایک میرا چھوٹا پوتی، وہ 6-7 سال کے بچے وہ بھی تھے، اور ایک گارڈ جو عام طور سے اس کا نام فاروق ہے، وہ پولیس کی طرف سے آیا کرتا تھا، وہ میری اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور ڈرائیور حبیب میرا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ تو جب ہم راشد منہاس روڈ کے اوپر پہنچے تو اچانک فائرنگ کی بارش شروع ہو گئی، یعنی ہماری گاڑی کو نشانہ بنا گئی، اور سامنے سے یعنی سامنے کی جو سمت ہے اس سے دائیں سے بائیں سے، اور مسلسل فائرنگ کا ایک بارش ہو گئی۔ اس میں میرے ڈرائیور کو یہاں 2 گولیاں یہاں لگیں، اور میرے ساتھ جو گارڈ تھا اس کو یہاں گولی لگی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں یا میری اہلیہ یا بچوں کو سوائے اس کے کہ شیشے ٹوٹ کر اڑے تھے، تو وہ شیشوں کے جو ٹکڑے آئے وہ جسم کے اندر انہوں نے کچھ تھوڑی سی زخم پیدا کیے، لیکن گولی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں لگی۔ اور پھر وہ لوگ جو حملہ آور تھے، وہ آگے جانے کے بعد شاید ان کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم جس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے وہ ابھی تک شاید نہیں بنا، تو پھر دوبارہ لوٹ کر آئے، اور دوبارہ لوٹ کر آ کر پھر انہوں نے فائرنگ کی اور پھر چاروں طرف سے برسائی۔ تو اس میں میرا جو گارڈ تھا وہ مزید گولیاں لگنے کی وجہ سے شہید ہو گیا، اور میرا جو ڈرائیور تھا وہ اس کے یہاں گولی لگی تھی، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا تھا، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہوا نکلا، اور اس نے اس طریقے سے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی جانساری کے ساتھ اس نے گاڑی چلائی، اور میں نے اس سے کہا بھی کہ تمہارا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، تم اتر جاؤ، میں گاڑی چلا کے لے جاؤں گا وہاں ہسپتال تک۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایسا ہرگز نہ کریں، آپ خدا کے لیے پیچھے بیٹھے، یہ 2 مرتبہ حملہ کر چکے ہیں، آپ پر تیسری مرتبہ پھر ان کا اندیشہ ہے کہ حملہ کریں گے، لہٰذا آپ پیچھے بیٹھیں اور ذرا سا نیچے ہو کر بیٹھیں تاکہ گولیاں پڑیں۔ اس کے خون بہہ رہا تھا، ہاتھ بیکار ہو گیا تھا، اور بائیں ہاتھ سے وہ گاڑی چلاتا ہوا پھر آپ اندازہ کریں نیپا چورنگی سے لیاقت نیشنل ہسپتال تک وہ خود چلا کے لے کے گیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے جلدی سے اس کو اتارا اور گارڈ کو اسٹیشن پر ڈلوا کر اندر لے کے گیا ہے ایمرجنسی میں، اور ساتھ میں جو ڈرائیور زخمی تھا اس کے علاج کے لیے فوراً انتظام کیا۔ تو انہوں نے بتایا ہمیں اس وقت تک امید تھی کہ شاید وہ جو گارڈ ہے وہ بچ جائے، لیکن ڈاکٹروں نے دیکھنے کے بعد بتایا کہ نہیں، اب اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی یہاں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ انشاءاللہ قابل علاج ہے، اور اس کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے۔ ادھر جو گاڑی ہمارے پیچھے تھی اس میں بھی ایک ڈرائیور تھا اور ایک گارڈ جو ہمارا یہاں دارالعلوم کا وہاں پہ دن بجے تھا، اس کا نام سنوب ہے، تو اس کو بھی گولیاں لگیں اور وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو ڈرائیور تھا اس گاڑی کا، عامر اس کا نام ہے، وہ بہت تشویشناک حالت میں ہے اور ہسپتال میں ہے، اس کا سنا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کچھ معجزہ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ حضرات کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا
یعنی میں اس کو کوئی مادی اعتبار سے اسباب کے دائرے میں اس کو کچھ تعبیر نہیں کر سکتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. مجھے میرے جسم پر خراش بھی نہیں آئی الحمدللہ، اور الحمدللہ میں بالکل بخیریت ہوں، اور الحمدللہ مجھے کوئی نہ گھبراہٹ ہوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں صحیح سالم آپ کے سامنے موجود ہوں. لیکن جو میرے 2 ساتھی شہید ہوئے ہیں، میرا دل ان کی وجہ سے زخمی ہے، ان کے خاندانوں کے لحاظ سے، اور جو زخمی ہیں جو ان میں سے ایک کی حالت زیادہ نازک ہے. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. السلام علیکم.